بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى. اللہم صل علی عبدک و نبیک و رسولک محمد وبارک وسلم وسلم وبارک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی ملائکتک المقربین وعلی عبادک الصالحین وعلینا معهم یا ارحم الراحمین. وعن ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حدیث حسن رواہ ابن ماجہ وغیرہما ورواہ مالک فی الموطأ عن عمرو بن یحییٰ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 40 نووی کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ اس نے زندگی کے مختلف پہلوؤں اور دین کی تعلیمات کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے. اب 42 احادیث ہے، لیکن یہ کہ زندگی کا اور دین کا کوئی پہلو جو ہے اس میں تشنا نہیں رہا. دین کی اصل روح کیا ہے، دین کا ڈھانچہ کیا ہے، دین کا پورا ایک نقشہ ایک تشبیہ کی شکل میں درخت کی صورت میں یا عمارت کی صورت میں کیا ہے. پھر یہ کہ اخلاقیات کے کیا اصول ہیں، شریعت کی بنیاد کیا ہے، حرام اور حلال کے مابین مشتبہات ہیں ان کے بارے میں کیا رویہ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اب 2 حدیثیں ہم ایسی پڑھ رہے ہیں کہ جو نظام عدل سے متعلق ہے. اصل میں یہ لفظ عدل جو ہے یہ 2 سطحوں پر مختلف معنی رکھتا ہے. ایک ہے عدل اجتماعی، سوشل جسٹس، پولیٹیکل، اکنامک اور سوشل لیول پر عدل. سیاسی نظام ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں کسی خاص خاندان یا خاص طبقے کی رعایت ملحوظ ہو، بلکہ وہ تمام عوام کے لیے بہتری ہو، ان کو اظہار رائے کی آزادی ہو اور ان کو کوئی جماعت بنانے کی بھی آزادی ہو، کوئی ریپریشن نہ ہو، کوئی ٹوٹلیٹیرین نظام نہ ہو. یہ ہوگا سیاسی سطح پر عدل. یہ نہیں کہ ایک شخص بادشاہ بن کر بیٹھا ہوا ہے یا ایک خاندان ہے وہ اختیارات کا مالک بن کر بیٹھا ہوا ہے یا کوئی ایک خاص طبقہ ہے وہ باقی لوگوں کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے. یہ سب ظلم ہے اجتماعی سطح پر. معاشی نظام کا عدل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بھی دنیا میں پیدا کی ہیں ان سب کی تقسیم منصفانہ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ کسی ایک گروہ کی اجارہ داری ہو جائے، مونوپلی ہو جائے، دوسرا گروہ جو ہے ان کا دست نگر بن کر رہ جائے، ایک طرف دولت کے انبار لگ جائے اور ایک طرف فقر ہو، فاقہ ہو، بھوک ہو. یہ نہ ہو، بلکہ یہ کہ بنیادی ضروریات تو ہر انسان کی پوری کرنا ریاست کی ذمہ داری ہو. باقی یہ ہے کہ ہر شخص کو آزاد چھوڑا جائے، وہ محنت کرے، کوشش کرے، جد و جہد کرے، حلال ذریعے سے کمائے. کوئی زیادہ کمائے تو اس کا ہے، کوئی کم کمائے تو اس کا ہے. البتہ جو پیچھے رہ جائیں ان کی بھی بنیادی ضروریات کو گارنٹی کیا جائے. اور اس کا طریقہ اسلام نے کیا بتایا کہ جن لوگوں کے پاس ان کی ضرورت سے زائد ہو گیا ہے، ایک خاص سطح سے آگے، ان سے لیا جائے، زکوٰۃ ان سے لی جائے اور ان طبقات کو پہنچائی جائے جو پیچھے رہ گئے. سوشل سیکیورٹی جسے آج دنیا میں کہا جاتا ہے، اور جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ دنیا میں
بہت ترقی انسان نے کی ہے۔ اس کا اصول تو پہلی مرتبہ دیا گیا خلافت راشدہ میں۔ ہر شہری کی بنیادی ضروریات جو ہے اس کی کفالت کرنا خلافت کی ذمہ داری ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر نے فرمایا، آپ نے سنا ہوگا یہ قول جناب کا بہت مرتبہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے یعنی مدینہ منورہ سے اس قدر دور عراق کے ملک میں دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا وہ بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر اس کا جواب دے ہو۔ تو یہ سوشل سروس، سوشل سیکیورٹی، ویلفیئر اسلام نے دیا۔ آج ہم تو بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ ہمارا نظام ظالمانہ ہے۔ یہاں غریب سے غریب تر ہو رہا ہے انسان، اور امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک طرف ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی دیکھیے، وہاں ایک خالی پلاٹ بھی 1 کروڑ روپے کا ہے، لیکن محل بن رہے ہیں کتنے اونچے اونچے، ماربل تھوپا جا رہا ہے باقاعدہ، جیسے کہ کہیں کسی زمانے میں دیہات میں عورتیں جو ہے اپلے تھوپ دیتی تھی دیواروں پر، وہاں آپ کو ماربل ملے گا۔ اور ایک طرف جھگیاں ہیں، غریب ہے، کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ یہ ظلم ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ ہے معاشی اعتبار سے عدل۔ اسی طریقے سے سماجی سطح پر عدل کیا ہے؟ مساوات۔ انسانوں میں کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، بائی برتھ، پیدائش کے طور پر تمام انسان برابر ہیں۔ وہ گورے ہوں، کالے ہوں، وہ کسی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سید ہوں، مسلی ہوں، برابر ہیں، کوئی فرق نہیں۔ عورت ہو، مرد ہو، برابر ہے، کوئی فرق نہیں۔ عورت اور مرد کا فرق جو ہے انتظامی سطح پر ہے کہ جب گھر کا ایک ادارہ بنائیں گے آپ، فیملی، اس کا ہیڈ تو ایک ہی ہو سکتا ہے، 2 تو نہیں ہو سکتے۔ آپ کوئی انجمن بناتے ہیں تو صدر تو ایک ہی ہوگا، نائب صدر 4 رکھ لیں، 10 رکھ لیں۔ کوئی آپ نے کاروبار کے لیے لمیٹڈ کمپنی بنائی ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، ڈائریکٹر 100 رکھ لیں، اور وہ جو ہوگا ہیڈ ایک۔ انسٹیٹیوشن فیملی کا ہیڈ مرد ہے، عورت نہیں۔ عورت کی حیثیت وزیر کی ہے، لیکن یہ کہ وہاں پر اصل حکم چلے گا مرد کا، لیکن وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے دائرے کے اندر۔ یہ نہیں کہ وہ فرعون بن جائے، جو چاہوں میں حکم دے دوں، نہیں۔ اس کی بیوی کسی غلط حکم کو ماننے کی پابند نہیں ہے، شریعت کے خلاف کوئی حکم نہیں مانے گی۔ یہ جو سماجی عدل ہے کہ اگر کوئی فرق مراتب ہو تو صرف جو ایکوائرڈ چیزیں ہوتی ہیں، کسی نے علم زیادہ حاصل کیا ہے اس کی زیادہ عزت کی جائے گی، کوئی بہت خادم خلق ہے بہت بڑا، اس کی زیادہ عزت کی جائے گی، کوئی زیادہ متقی ہے اللہ کی نگاہ میں اس کی عزت زیادہ ہوگی۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ یہ رنگوں کا مختلف ہونا، شکلوں کا مختلف ہونا، قبیلوں کا مختلف ہونا، قوموں کا مختلف، یہ صرف تعارف کے لیے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی افضل ہے اور کوئی ادنا ہے، نہیں، کوئی اعلیٰ ہے اور کوئی نیچے ہے، بالکل نہیں۔ البتہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یہ تو ہے ایک عدل اجتماعی۔ ایک ہے عدالت نچلی سطح پر، لوگوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں میں ایک دوسرے پر ظلم ہو جاتا ہے۔ ہم وہ حدیث پڑھ چکے ہیں، یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی وحرمتہ بینکم، دیکھو میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنی ذات پر بھی حرام ٹھہرایا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، ولا تظلمون شیئا، بالکل، لیکن تمہارے درمیان میں ظلم نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے پر بھی ظلم نہ کرو۔ تو معاشرے میں جب یہ ہوتا ہے پھر جھگڑے ہوتے ہیں، زمین کا یہ ٹکڑا میرا ہے یا اس کا ہے، ایک مدعی بن کے کھڑا ہو گیا ہے، ایک مدعا علیہ ہے۔ اسی طریقے سے جرائم ہے، ان کی سزا دینی ہے۔ اب عدالت کا کام یہ کہ واقعی سمجھے کہ جرم کیا یا نہیں کیا ہے، اس کے لیے ظاہر بات ہے عدالتی نظام ہوگا، گواہی کا قاعدہ دیا گیا ہے، مختلف طریقوں سے جو ہے اس کا جو ثبوت فراہم کیا جائے گا۔ تو یہ ہے وہ عدل جو عدالت کی سطح پر ہوتا ہے۔ ایک وہ عدل ہے
جو معاشرے کی اجتماعی سطح پر ہوتا ہے۔ اب یہ جو عدل ہے، ڈسپنسیشن آف جسٹس جس کو کہتے ہیں، کوئی معاملات میں کوئی جھگڑا ہے، کوئی اختلاف ہے، کوئی مقدمہ ہے، اس کا اب اس میں 2 حدیثیں وہ لائے ہیں بہت پیاری۔ پہلی حدیث جو ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے یہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ حضور سے روایت فرماتے ہیں 2 الفاظ ہیں، لا ضرر ولا ضرار۔ ایک اصول ہے سنہرا، نہ کوئی ظلم کرو نہ ظلم سہو، برداشت بھی نہ کرو، نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ خود نقصان اٹھاؤ۔ یہ دوسری بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ عام طور پر اخلاقی تعلیمات میں یہ تو کہا جائے گا کسی پر ظلم نہ کرو، یہ دوسرا پہلو جو ہے وہ نہیں بیان کیا جاتا۔ اللہ یہ چاہتا ہے تم ظلم برداشت نہ کرو، اپنے حق کے لیے جھگڑو، اپنے حق کے لیے پوری جد و جہد کرو، کیونکہ اگر تم ڈھیلے پڑ گئے ظالم کی ہمت افزائی ہو جائے گی۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو تمہارے لیے قصاص میں بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے، عام طور پر اخلاقی تعلیمات میں کہا جائے گا بھائی معاف کر دیا کرو، ٹھیک ہے، کہا قرآن میں کہتا ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بہت اچھی بات ہے اگر تم معاف کرو، اگر تم معاف کر دیا کرو اور درگزر سے کام لیا کرو اور نظر انداز کر دیا کرو تو اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے۔ اگر تم چاہتے ہو اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے تو انسانوں کی زیادتیوں کو معاف کیا کرو، یہ بھی ہے تعلیم۔ اب آپ نے دیکھا، لیکن یہ بھی تعلیم ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ توازن صرف آسمانی ہدایت میں ہو سکتا ہے۔ عام انسان جو ہے یا ادھر انتہا کو نکل جائیں گے یا ادھر انتہا کو نکل جائیں گے۔ اب آپ پر کسی نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، آپ نے کسی نے تھپڑ مار دیا، اگر تو آپ جوابی تھپڑ رسید کرنے کی آپ کے اندر ہمت نہیں، تب تو کیا کیا جائے؟ صبر آپ کے لیے اور سب کے سوا چارہ کیا ہے؟ وہ تو ہوگا قہر درویش بردار درویش۔ اگر آپ میں ہے طاقت، اب آپ کے سامنے 2 راستے ہیں، معاف کر دیں اور یا بدلہ لیں۔ معاف کرنے میں بھی انسان کو دیکھنا چاہیے کہ آیا اس میں مصلحت زیادہ ہے، وہ ہر کیس کا معاملہ علیحدہ ہو جائے گا۔ اگر کسی شریف انسان نے کوئی غلطی کر دی ہے اتفاقاً تو معاف کر دینے میں فائدہ ہے، لیکن اگر کسی عادی مجرم نے کیا ہے، کسی نے زیادتی کی ہے، جان بوجھ کر کی ہے، اپنی دھوس جمانے کے لیے کی ہے، اگر بدلہ نہیں لوگے تو اس کی ہمت افزائی ہوگی۔ اس نے آج تمہیں ایک تھپڑ مارا، کل کسی اور کو مارے گا، لہذا نپ دی ایون ان دی بڈ، اس نے تھپڑ مارا ہے تو ایک جوابی تھپڑ رسید کرو۔ اب ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے عیسائیوں کے ہاں تبلیغ جو ہے وہ نظری تبلیغ ہے، اس پر عمل تو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عیسیٰ کا قول ہے یہ کہ اگر کوئی تمہارے داہنے گال پر تھپڑ مارے تو تم بایاں کال بھی پیش کرو، مار دو بھائی، ادھر بھی مار دو۔ کوئی نالش کر کے تم سے تمہارا چوغا لینا چاہے تو چوغا ہی نہیں دو، اپنا کرتا بھی اتار کے دے دو۔ یہ تعلیم حضرت عیسیٰ کی علیہ السلام، یہ اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے تعلیم، لیکن اس میں عدم توازن ہے۔ اور عدم توازن کیوں ہے یہ بھی سمجھ لیجیے۔ حضرت عیسیٰ معاذ اللہ وہ اللہ کے نبی ہے، کوئی غلط بات تو نہیں کہہ سکتے۔ وہ ایک خاص دور ہوتا ہے جبکہ دعوت اور تحریک اس کا تقاضا اور مصلحت اس میں ہے کہ جھیلو اور برداشت کرو اور جوابی کارروائی مت کرو۔ 12 برس تک مکے میں حضور کا یہی حکم تھا صحابہ کو، تمہیں مارے برداشت کرو، جھیلو، تمہیں گالیاں دیں جوابی گالی مت دو، دعائیں دو، پتھر مارے تم پھول پیش کرو، ادفع باللتی ہے احسن۔ لیکن یہ اس دعوت اور تحریک کی ایک مصلحت تھی، قانون نہیں تھا۔ قانون مدینے میں آ کر اترا ہے، بدلہ لو، فعاقبوا مثل ما عوقبتم بہ، اگر تمہارے اوپر کسی نے زیادتی کی ہے تو زیادتی کرو اس پر اسی کے برابر۔ یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے، بدلہ لو، سزا۔ اسی لیے ہم سزائیں دیتے ہیں، یہ کوئی اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کو دشمنی ہو جاتی ہے۔ کسی شخص نے چوری کی ہے، ٹھیک ہے، انسان تو پھر بھی ہے، اس کا ہاتھ کاٹو تاکہ لوگوں کو
ہوش آ جائے اور پھر کوئی چوری نہ کرے. جیسا کہ بہت عرصے پہلے معاملہ ہم سنتے تھے کہ سعودی عرب میں کوئی چوری نہیں، کوئی ڈاکہ نہیں. وہاں ہاتھ کٹتے تھے، ڈاکوؤں کو شرعی سزا ملتی تھی، قاتل کی گردن اڑائی جاتی تھی، جلاد جو ہے وہ عین جمعے کے روز نماز جمعہ کے بعد اور وہ میدان عدل جو ہے ریاض میں، وہ جامع مسجد کے باہر میدان عدل، وہاں پر آ کر جلاد جو ہے گردن اڑائے گا سب کے سامنے. لیکن یہ کس لیے ہے؟ تاکہ لوگوں کو ہوش آ جائے کہ یہ کام کا، اس جرم کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے، اس سے معاشرہ پاک ہو جاتا ہے. سعودی عرب میں معاشرے کے اندر جرم نہیں تھے، اب کچھ ہو گئے، اس لیے اب وہاں جو معاشی ترقی ہوئی ہے، مالی اعتبار سے بہت اونچا چلا گیا ملک، معاشرے کے اندر دولت کی ریل پیل ہو گئی ہے، تو بہت سے ایکسپیٹریٹس وہاں پہنچ گئے. پاکستانی پہنچے ہوئے، ہندوستانی پہنچے ہوئے، بنگلہ دیشی پہنچے ہوئے ہیں، فلپائنی پہنچے ہوئے ہیں، مغرب سے آ گئے ہیں، یورپینز بھی آئے ہوئے. ان لوگوں میں جرم ہے، ان کی عادتیں اپنے اپنے ملکوں کے اعتبار سے بگڑی ہوئی ہیں، یہ وہاں پر کرتے ہیں جرم اور پھر اس کی سزا پاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے سعودی عرب میں کوئی جرم نہیں تھا. اور یہی ہم نے معجزہ دیکھا. ہمارا قریب کا ملک ہے، پڑوسی ملک ہے، برادر ملک ہے افغانستان، جو طالبان کو تھوڑا سا موقع ملا، موقع نہیں ہونے دیا آگے کہ وہ پنپتا معاملہ اور نظام آگے بڑھتا اور اس کی برکات کا ظہور پورے طور پر ہوتا، کہ للی ان بلوم، پھول پورے طور پر کھل کر سامنے آ جاتا، جیسا کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں آیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو جہاد اور قتال کا مرحلہ ایسا تھا کہ وہ جو نظام کی برکات ہیں وہ ابھی پورے طور سے ظاہر نہیں ہو رہی تھی. حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھی، ان کو دبانے میں ساری توجہ صرف ہوئی. لیکن پھر جب امن ہوا ہے عرب کے اندر اور حکومت اسٹیبلش ہو گئی، اس کی رٹ جو ہے نافذ ہو گئی، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ للی ان بلوم، اسلام کی برکات کا جو ظہور ہوا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت. اب اسی کا ایک سنہرا اصول، جیسا کہ میں نے کہا، کہ وہ متوازن تعلیم، نہ کوئی ضرر پہنچاؤ نہ ضرر برداشت کرو. قرآن مجید نے یہ توازن جو ہے دیا ہے، اور یہ کہ در حقیقت اسی میں پھر ایک معاشرے کے اندر صحت مند روایات پر باندھ چڑھیں گی. اپنے حق کے لیے لڑو، اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرو، اور یہ کہ اگر کوئی ظلم اور زیادتی ہوئی ہے تو پھر اس کے لیے قصاص لو. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. تو لا ضرر ولا ضرار، یہ اصول ایک دے دیا گیا. یعنی یہ نہ ہو کہ اخلاقی تعلیم کے تحت آپ اچھا بھائی لے گیا میرا مال لے جائے، نہیں، دیکھ لو اگر ہو سکتا ہے. اگر تم سمجھو ایک آدمی ویسے بحیثیت مجموعی شریف ہے، ٹھیک ہے، اس سے خود ہوش آ جائے گا، اس سے خود احساس ہو جائے گا کہ میں نے زیادتی کی ہے، تو آپ معاف کر دیں، بات دوسری ہے. لیکن یہ کہ اصول یہ نہیں ہے. اصول یہ ہے کہ آپ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے پورا اپنا زور لگائیں، دلائل دیں، اس کے لیے ثبوت پیش کریں، اور حق جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اسی سے معاشرہ جو ہے وہ صحیح سطح پر برقرار رہے گا. قیام عدل ایک بڑی سطح پر اور عدالتی نظام اس کے نیچے، یہ دونوں چیزیں اسلام میں برابر کی اہمیت رکھتی ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.